ہیں کہ بشرا بی بی کے حوالے سے ہم نے گفتگو کر رہے تھے کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عملی طور پہ جو سیاست میں آ چکی ہیں، تو آپ تو بات کرتے ہیں کہ کوئی موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے، تو کیا واقعی ہی جو ہے وہ سیاست کا حصہ بن چکی ہیں اور انہوں نے جو خطاب کیا اس حوالے سے؟ دیکھیں، کہیں پہ قدغن تو ہے نہیں. اگر آج عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں اور سب سے زیادہ اگر کوئی افیکٹیوز ہیں اس کے، تو وہ عمران خان صاحب کی امیجیٹ فیملی ہے. علیمہ خان ہیں، ان کی بہنیں ہیں، بشرا بی بی ہیں، وہ ان کی وائف ہیں. اور اگر وہ میدان کے اندر نکلتی ہیں تو ہمارے پاس پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی مثالیں موجود رہی ہیں کہ اگر اپنے ہسبینڈس کے اوپر یا پارٹی قیادت کے اوپر کوئی برا وقت آیا تو کلثوم نواز بھی نکلی تھی. اور اس کے بعد جب وہ انہوں نے الیکشنز یا عملی طور پہ سیاست کے اندر نہیں رہیں. ہم نے جو ہے جاوید ہاشمی صاحب کی بیٹی بھی نکلی تھی، آپ نے دیکھا تھا، تو اس کے بعد وہ بھی سیاست لیکن کے اندر بشرا بی نہیں بی رہی. تو یہ بات کر رہی ہیں کہ وہ سیاست میں نہیں آ رہی، انہوں نے صرف عمران خان کا پیغام دیا ہے دیکھیں، جسٹ. جو پشاور کے اندر ہمیں بلایا تھا وہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی اور وہ بالکل اس معاملے کے اندر بڑی کلیئر ہیں. ان کا یہ ماننا تھا، اور یہ بلکہ ہم سب پارٹی لیڈرشپ کا ماننا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اور یہ پاکستان تحریک انصاف یا آپ سب، اس کے اندر اگر عمران خان نہیں ہے تو ہم سب کچھ نہیں ہیں. ہماری کوئی، انہوں نے بڑے بڑے برملا آواز میں کہا کہ بشرا بی بی کو تو کچھ جانتا بھی نہیں تھا. جب سے میرا نام عمران خان کے ساتھ لنک ہوا تو پوری دنیا بشرا بی بی کو جانتی ہے. تو وہ ہم لوگ سارے اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں. دیکھیں، میں اپنے حلقے میں جاتا ہوں تو مجھے میرے حلقے کی عوام نے 50,000 ووٹ دیے ہے. 50,000 سے زیادہ ووٹ ملا جب مجھے، تو وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ عمران خان کا ووٹ تھا سارے کا سارا. مطلب ہمارا اس کے اندر کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا. تو آج ہم سب کی پہچان ہی عمران خان ہے. اچھا، مطلب وہ اگر سیاست میں آ جاتی ہیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ پی ٹی آئی کو لیڈ دیکھیں، کرنا چاہیں؟ اگر کوئی ڈیزرو کرتا ہے اور صرف اس بات کے اوپر اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے کہ آپ لیڈر کی بہن ہیں، بیوی ہیں یا بیٹی ہیں، آپ نہیں کر سکتی، تو میرا خیال ہے یہ بالکل بھی درست بات نہیں. پوری دنیا کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہوئے. بش فیملی کو آپ دیکھ لیں، والد بھی تھا، بعد میں دوسرے بیٹے نے بھی ثابت کیا. کینیڈی فیملی کو آپ دیکھ لیں. آپ مطلب جو ہے یہ کوئی قدغن نہیں لیکن ہے. بانی جو پی ٹی آئی ڈیزرو نے تو کرے گا. بانی پی ٹی آئی نے تو ہمیشہ کہا کہ یہ سیاست، نہ میرے بچوں نے سیاست میں آنا، نہ میرے کسی رشتہ دار نے سیاست میں آنا ہے. وہ تو ہمیشہ یہ بات کرتے رہے ہیں، یہی نعرہ لے کر چلے ہیں کہ ہم نے اس طرح نہیں کرنا سیاست کے دیکھیں، اندر. اگر میں یہ کہتا ہوں، مطلب ان کی اپنی جگہ پہ بات بالکل درست ہے، لیکن اگر مطلب بچے جو ہے وہ ہماری چیف منسٹر کی طرح ہوں یا ہمارے جو ہے بلاول بھٹو زرداری کی طرح ہوں، جن کے پاس صرف ایک ہی کوالیفیکیشن ہے کہ وہ شریف فیملی کی بیٹی ہیں، اور دوسرے کے پاس کوالیفیکیشن ہے کہ وہ بھٹو زرداری کا جو ہے بیٹا ہے، اس کے علاوہ کوئی کوالیفیکیشن نہیں، تو ایسے لوگوں کو واقعی سیاست میں نہیں آنا چاہیے. عمران خان اس حد تک بالکل درست بات کرتے ہیں، لیکن اگر عمران خان کی سٹرگل جو ہے وہ 1996 کے اندر شروع ہو کے 2018 کے اندر پرائم منسٹر بنتے ہیں، تو اگر ان کی فیملی کے اندر سے بھی کوئی سٹرگل کرتا ہے اور وہ ڈیزرو کرتا ہے جس کے پیچھے پبلک ایٹ لارج نکلتی ہے، تو میرا خیال ہے اس کے اندر اچھا، مضائقہ بھی مریم کوئی نہیں. نواز کی آپ نے بات کی ہے، تو پنجاب کے اندر کوئی تبدیلی آپ کو نظر آئی ہے؟ کوئی بہتری، کوئی ایسا منصوبہ جس کی آپ کہیں کہ میں بھی تعریف کرتا ہوں، یہاں پہ کوئی بہتر کام دیکھیں، کیا انہوں نے؟ یہ میں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ہوں تو جو بات کروں گا وہ ایز اپوننٹ ہی لی جائے گی. لیکن میرے خیال کے اندر اگر ایک نیوٹرل آبزرور کے طور پہ بھی دیکھوں تو کوئی ایز سچ کوئی ریمارکیبل تبدیلی نہیں، بلکہ حالات اور زیادہ خراب ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ اسموگ کا پچھلے دنوں ایشو رہا تو شومی قسمت ہمارے انوائرمنٹ کے منسٹر سوئٹزرلینڈ میں بیگ اٹھائے پھر رہی تھی. ہمارے چیف سیکرٹری صاحب پنجاب سے غائب تھے، ہماری چیف منسٹر غائب تھی. عملی طور کے اوپر کوئی آدمی حکومت وقت کا سیریس ہی نہیں ہے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. باتیں ضرور ہوتی ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ہم وہ کرنے جا رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں، آج کسی ایک عام آدمی کو سڑک کے اوپر کھڑا ہو کر پوچھیں کہ تمہارے حالات کیا اس حکومت کے آنے سے بہتر ہوئے ہیں؟ اگر وہ جواب دے کہ بہتر ہوئے ہیں تو واقعی عملی طور پہ کچھ ہوگا. لیکن ہسپتالوں میں چلا جاتا ہوں تو حالات پہلے سے زیادہ بدتر ہیں. اگر جو ہے وہ نہیں، روزگار کے معاملات کو دیکھتا ہوں تو جو پریس حالات کانفرنس ابتر ہیں. جو پریس کانفرنس کی جاتی ہیں حکومتی نمائندوں کی جانب سے، اس میں تو بارہا یہ بات کی جاتی ہے کہ جو صحت کی سہولیات ہیں وہ بڑے بہتر طریقے سے دی جا رہی ہیں اور پنجاب کے اندر انقلاب آ رہا ہے. اس سے پہلے کبھی کوئی اس طرح کام نہیں کر پایا، اور کے پی کے تو کام ہی نہیں کر رہا.
دیکھیں میری بات کو تو تنقید کے طور پہ لیا جائے گا جی کہ یہ ایک روایتی قسم کی تنقید جو ایک اپوزیشن کرتی ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں، اگر میں نے جس طرح پہلے کہا نیوٹرل آبزرور کے طور پہ بات کروں تو مجھے پنجاب کے اندر تو ایسا کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، بلکہ حالات خراب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ البتہ کے پی کے کی اگر بات کریں تو حکومتی اراکین جو ہیں وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر کچھ نہیں ہو رہا، تو میں صرف اس کے جواب میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اگر خیبر پختونخوا کے اندر عمران خان کے نمائندوں نے کچھ ڈیلیور کیا تو آج تیسری دفعہ خیبر پختونخوا کے اندر عمران خان کی حکومت ہے۔ حالانکہ خیبر پختونخوا کی تاریخ کچھ اور بتاتی ہے کہ کبھی بھی انکمبنٹ گورنمنٹ نے دوسری دفعہ ریپیٹ نہیں کیا، لیکن ہم تیسری دفعہ وہاں پہ موجود ہیں۔ آج بھی اگر حکومت وقت کو ڈر لگتا ہے تو علی امین گنڈا پور سے لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام اس تعداد کے اندر نکلتی ہے کہ عمران خان کے وہ جو عاشقان ہیں وہ جب نکلتے ہیں تو ان کی ٹانگیں کامتی اچھا، ہیں۔ علی امین گنڈا پور سے آپ نے کہا کہ حکومت ڈرتی ہے، لیکن علی امین گنڈا پور جب بھی احتجاج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اچانک سے واپس چلے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے 2 کشتیوں پر سوار ہیں۔ 2 کشتیوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ علی امین کی لائلٹی کے اوپر کسی قسم کا کوئی شک ہے۔ 2 کشتیوں پہ سوار ہونے کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر 2 ذمہ داریاں ہیں، ایک پاکستان تحریک انصاف کی اور عمران خان کے ساتھ وفاداری کی، دوسری آئین پاکستان اور ریاست پاکستان سے وفاداری کی۔ علی امین گنڈا پور وہ شخص ہے جو نہیں چاہتا کہ ریاستی ادارے اور عوام آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں۔ علی امین گنڈا پور نے بار بار یہ کہا کہ ہم نے بہت سارے آتے ہوئے جب ہم پر تشدد کیا جا رہا تھا تو ہم نے ریاستی اداروں کو گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو ایز اے جیسچر آف گڈ ول چھوڑ دیا، حالانکہ انہوں نے ہمارے اوپر تیر برسائے، ہمارے اوپر آنسو گیس پھینکی، ہمارے اوپر سیدھے فائر کیے، لیکن ہم نے ان کو چھوڑا کیونکہ میں ایک ذمہ دار چیف منسٹر ہوں۔ میں اپنے آئینی سر یہ تو ساری باتیں ٹھیک، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں جس طرح قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، لیکن اس عوام کا کیا قصور جو ان کے ساتھ نکلتی ہے؟ وہ ڈی چوک وہاں پہ کھڑی رہتی ہے اور اچانک سے جو ہے نا آپ کے جو سی ایم صاحب ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں، تو اس میں جو عوام کا نقصان ہوتا ہے، جو آپ کو سپورٹ کرتی ہے، جو چاہتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں، تو اس کا اس میں کیا قصور ہے؟ آپ اس کو تنہا چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ دیکھیں میں نے جس طرح اور ہمیشہ پی ٹی آئی کے پی کے اندر ایسا ہوا۔ ایک چیز ہنس بڑی مزیدار ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ ہم لوگوں کی پولیٹیکل گرومنگ عمران خان صاحب نے خود کی ہے۔ ہمیں جو سیاسی شعور دیا، جو سیاسی تعلیم دی، وہ عمران خان صاحب نے خود دی، اور ہم نے ایک وہ ارتقاء کا عمل جس کو کہتے ہیں اس کے اندر ہم سارے گزر کے آئے ہیں۔ اب جب ہماری لیڈرشپ کوئی کام کرتی ہے اور وہ ہمیں اس کو بتاتی ہے، جسٹیفائی کرتی ہے کہ یہ کام ہے، تو اس کے اوپر ہمارے ورکرز کی طرف سے تنقید نہیں آتی۔ ہمارے ورکرز بھی اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا حب ہے، ان کی لائلٹی ہے، تو ان کی پاکستان اور پاکستان کے ریاستی اداروں کے ساتھ لائلٹی یا وفاداری بھی اتنی ہی زیادہ ہے۔ وہ نہیں چاہتے ہمارے ورکرز، مجھے ایک بات بتائیں، جتنے آج تک ہمارے پروٹیسٹ ہوئے ہیں، کسی ایک کے اندر کیمرے کی آنکھ نے یہ دکھایا کہ ہمارے ورکرز یا ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ کوئی ہتھیار لے کر نکل رہی ہے یا ان کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا بھی ہے؟ سمپل لوگ، سادہ لوگ بسوں کے اوپر سوار اپنی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کے اوپر آتے ہیں، آ کر آنسو گیس کھاتے ہیں، وہاں پہ سیدھی ربر کی گولیاں کھاتے ہیں، اور پھر کہ ادارے اور ریاست تباہ نہ ہو جائے، بد امنی اس حد تک نہ بڑھ جائے کہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں، اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں اور پھر دوبارہ آتے ہیں اپنے آئینی، قانونی اور جمہوری حق کو استعمال کرنے کے لیے۔